بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی تمان الاکملان علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کل جہاں سے درس رکا تھا وہاں سے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آج موطا کے جو مشہور روات ہیں، جن کے نسخے مشہور ہیں، معروف ہیں، ان لوگوں کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں، اور یہ اسی کتاب سے، جو کتاب ہمارے یہاں انشاءاللہ متعین ہے، جس سے ہم کتاب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے مشائخ، جس نسخے سے ہمارا درس بھی چلے گا۔ تو کھولتے ہیں کتاب کو اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ۔ یہیں سے پڑھنا تھا، صفحہ نمبر 15 سے ہے نہیں؟ کہتے ہیں تراجم اصحاب الروایات المعتمدہ، موطا روایت کرنے والے معتمد روات کا ترجمہ۔ ٹھیک ہے، معتبر روایات جو موطا کی وارد ہوئی ہیں، ان روایات کو نقل کرنے والوں کی مختصر سوانح حیات۔ تراجم کا معنی سوانح حیات، ترجمہ کی جمع ہے تراجم، اس کا معنی مختصر سوانح عمری۔ سب سے پہلے ابو مصعب الزہری، ابو مصعب الزہری کہتے ہیں ان کا نام ہے احمد ابن ابی بکر قاسم ابن الحارث ابن زرارہ ابن مصعب ابن عبد الرحمن ابن عوف الزہری۔ ٹھیک ہے مشائخ، مدینہ منورہ میں یا مدینہ نبویہ میں سن 150 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ مدینہ کے کبار مشائخ سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن میں ابراہیم ابن سعد الزہری، حسین ابن زید ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب اور وغیرہ وغیرہ ہیں، لمبی فہرست ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ابو مصعب کا امام مالک سے اتصال بہت مضبوط تھا، امام مالک سے ان کا رشتہ بہت مضبوط تھا۔ امام مالک سے موطا کو روایت کیا اور پھر ان سے لوگوں نے اس کو حاصل کیا، اور ان کی روایت علماء کرام اور طلاب علم کے درمیان متداول اور مشہور ہو گئی ان کی ذکر کردہ روایت۔ فقہ میں ماہر ہوئے، مدینہ کے اندر قضاء کے عہدے پر فائز ہوئے، اور یہ فقہ تھے، حجت تھے متفقہ طور پر۔ انتقال سن 242 ہجری میں ہوا۔ کہاں سے یہ ترجمہ نقل کیا گیا ہے؟ وہ مصادر آپ کے سامنے ہیں۔ تہذیب الکمال، یہ کتاب اس سے پہلے کبھی نام سنا ہے اس کا؟ ہاں مشائخ، تہذیب الکمال، اس کتاب کا نام سنا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ جی نہیں۔ یہ فن رجال پر معتبر کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی ٹھیک ہے، تہذیب الکمال یہ کن کی ہے؟ اصل میں مصطلح پڑھاتے ہوئے یا علم الرجال سے متعلق علوم حدیث کا جو مادہ ہوتا ہے، اس کے اندر مختصراً آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے، لیکن اب پتہ نہیں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ فن رجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، الکمال کیا ہے، پھر تہذیب الکمال کیا ہے، پھر تہذیب الکمال پر تہذیب و تہذیب الکمال لکھی گئی، پھر تقریب و تہذیب الکمال لکھی گئی، پھر تہذیب و تہذیب لکھی گئی۔ ڈھیر ساری کتابیں فن رجال پر اسی کتاب الکمال کے گرد گھومتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو کچھ نہیں اس کا علم ہے۔ ابھی آخری سال ہے آپ لوگوں کا، مجھے نہیں معلوم کہ اب کب آپ لوگوں کو یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی، اور یہ میرا مادہ نہیں ہے کہ میں اس میں مغز پیچی کروں۔ بہرحال تہذیب الکمال حافظ مزی کی کتاب ہے، جمال الدین المزی، مشہور فن رجال کی کتاب ہے یہ، اور اسی کا اختصار امام حافظ بن حجر نے اپنی 2 کتابوں میں کیا۔ ایک کتاب کا نام رکھا تہذیب التہذیب، اور ایک کتاب کا نام رکھا تقریب التہذیب۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ تذکرۃ الحفاظ، یہ بھی روات کی ایک معتبر کتاب ہے، حفاظ فقہ روات کو ذکر کیا ہے اس میں حافظ ذہبی نے، امام ذہبی۔
سیر اعلام النبلا یہ بھی امام ذہبی کی کتاب ہے. الوافی بالوفیات یہ عام ترجمہ کی کتاب ہے. اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا تہذیب الکمال یا تذکرۃ الحفاظ یہ روات کے ساتھ خاص ہے جو روات حدیث ہیں. سیر اعلام النبلا اس کے اندر اپنے زمانے تک کے مشہور لوگوں کو نقل کیا ہے، ان کا ترجمہ نقل کیا ہے امام ذہبی نے. یہ روات کے ساتھ مختص نہیں ہے. ایسی الوافی بالوفیات یہ صفدی کی ہے، اس کے اندر بھی عام ترجمے لوگوں کے نقل کیے ہیں، مشہور لوگوں کے، چاہے وہ ادبا ہوں، چاہے وہ شعراء ہوں، چاہے وہ حدیث کے روات ہوں. عام ترجمہ کی کتاب ہے. تہذیب و تہذیب یہ بتا چکا ہوں، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال کا اختصار کیا ہے اور اس کو جو ہے مہذب کیا ہے. تو یہ سب فن رجال کی کتابیں ہیں اور کم از کم ان کے ناموں سے آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرے راوی ہیں موطا کے ابو عبد الرحمن القعنبی. ان کا نام ہے عبداللہ ابن مسلمہ ابن قعنب التمیمی الحارثی. سن 130 ہجری میں ولادت ہوئی اور کہا گیا کہ اس کے بعد بصرہ میں مقیم تھے، پھر مکہ میں مقیم ہوئے. انہوں نے علم حاصل کیا یا ان کے اساتذہ میں سے ہیں افلح ابن حمید ابن ابی ذئب، سلمہ ابن وردان، اور لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے مشائخ. شعبہ ابن حجاج بھی ان کے اساتذہ میں سے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور شعبہ ابن حجاج کا جو مقام ہے وہ آپ سب جانتے ہوں گے. امام مالک کے ساتھ 20 سال تک انہوں نے شرف تلمذ طے کیا امام مالک کے سامنے. موطا ان پر پڑھا اور امام مالک رحمہ اللہ اپنے تلامذہ میں ان کو خاص طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ ان سے پیش آتے تھے. ان کے آنے پر ان کا استقبال کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے. اور ابن شاہین نے حنینی سے نقل کیا ہے کہ امام مالک کے دائیں جانب یہ بیٹھتے تھے اور ان کا اتنا بلند مقام تھا کہ بعض اہل علم نے ان کو امام مالک پر بھی فوقیت دے دی ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اور جب تلمیذ اتنا لائق فائق ہو کہ استاذ سے بعض لوگوں نے اس کو فوقیت دی ہو، تو پھر جو امام مالک کے بقیہ تلامذہ ہیں ان میں تو وہ سب سے ممتاز رہے ہی ہوں گے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جب استاذ سے ان کا مقارنہ بعض لوگوں نے کیا ہے تو پھر تلامذہ میں ان کی ٹکر کا کوئی ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی امام مالک کے تلامذہ میں سر فہرست تھے یہ. اسی لیے امام مالک کے شاگردوں میں ان کو سب سے مقدم رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور علماء ربانیین میں سے تھے اور فقہ راوی تھے. اسی طریقے سے ان کا مقام بیان کیا گیا ہے کہ قانبی اور اسماعیل ابن ادریس میں ادریس میں سے کون فائق ہیں، تو کہا کہ قانبی ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں. اس سے پہلے بھی معن اور قانبی کے درمیان موازنہ کی بات آئی تو قانبی کو مقدم کیا. ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہاں پر ہے، اور وہاں کن کے حوالے سے تھا؟ ابن مدینی کے حوالے سے. بہرحال ان کا بہت بلند مقام تھا. ان کا انتقال مکہ کے اندر ہوا. مکہ ہی میں یہ بیت اللہ شریف کے دامن میں رہتے تھے. 221 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے مشائخ. یہ دوسرے راوی تھے موطا کے. ان کا ترجمہ کہاں کہاں سے لیا گیا ہے؟ طبقات الکبریٰ، تاریخ خلیفہ، طبقات خلیفہ، تاریخ کبیر، تاریخ صغیر یہ امام بخاری کی، جرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی، تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی، انصاب سمعانی کی، تذکرۃ الحفاظ گزر چکا ہے، العبر امام ذہبی کی، الکامل فی تاریخ ابن الاثیر کی، ثقات ابن حبان، سیر اعلام النبلاء گزر چکا ہے، ترتیب المدارک، دیباج المذہب یہ امام مالک کے کیا نام ہے مالکی علماء کی سوانح پر مشتمل کتاب ہے ابن فرحون کی، اور الاکمال ابن معقولہ کی. ٹھیک ہے. یہ سب ترجمے کی کتابیں ہیں جہاں سے انہوں نے ان کا ترجمہ نقل کیا ہے. تیسرے راوی ہیں موطا کے ابو محمد الحدثانی. ان کا نام ہے سوید ابن سعید ابن سہل ابن شہریار الحربی الحدثانی، حدیثہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو فرات میں ایک شہر ہے. انہوں نے علم حاصل کیا ابراہیم بن سعد، اسحاق بن نجیح، اور ایک لمبی فہرست ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں علماء کی عبارتیں مختلف ہیں. بعض لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے، بعض لوگوں نے ان کو مجروح قرار دیا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ صدوق کے درجے میں ہیں اپنے آپ فی نفسہ ہی،
اور اپنے حفظ کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور بعض لوگوں نے ان پر تدلیس کی تہمت بھی لگائی ہے. ٹھیک ہے مشائخ. لیکن جب وہ اپنی کتابوں سے روایت کریں، جب اپنے حافظے سے روایت کریں تو معتبر نہیں ہے، لیکن اگر اپنی کتاب سے نقل کرتے ہیں، اپنی کتاب سے روایت کرتے ہیں، تو پھر وہ ان کی کتابیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ان سے حفص بن میسرہ کے طریق سے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے. وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کے بعد راوی ہیں علی ابن زیاد. ان کا نام ہے ابو الحسن، کنیت علی ابن زیاد العبسی. یہ طرابلس کے ہیں، طرابلس مغرب کے. علم انہوں نے حاصل کیا خالد بن ابی عمران التونسی، سفیان ثوری، لیث بن سعد وغیرہ وغیرہ سے. ٹھیک ہے. اور امام مالک سے مکمل موطا کو روایت کیا ہے. اسد کہتے ہیں کہ علی بن زیاد مالک کے شاگردوں میں ناقدین میں سے شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابن حارث نے کہا کہ یہ فقہ اور مامون تھے. طيب. ان کا ترجمہ کہاں سے نقل کیا ہے؟ ترتیب المدارک، اتحاف السالک، دیواد المذہب، مجرد اسماء الروات عن مالک. ٹھیک ہے. یہ مصادر ہیں. اس کے بعد ہیں عبد الرحمن ابن القاسم. ان کا نام پورا کیا ہے؟ ابو عبداللہ عبد الرحمن ابن القاسم ابن خالد ابن جنادہ العتقی المصری. 132 ہجری میں ولادت ہے، اور یہ اصلاً رملہ کے رہنے والے تھے جو فلسطین کے اندر ہے. ہاں، رملہ، جس کو آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ رام اللہ. آج کل کیا کہتے ہیں؟ نہ جاننے والے لوگ رام اللہ کہتے ہیں. رام اللہ رام نہیں ہے، وہ رملہ ہے، اس کو رام اللہ کہتے ہیں کم بخت مارے. انہوں نے علم حاصل کیا بکر ابن مضر سے، سعد بن عبداللہ المعافری سے، سفیان ابن عجینہ، اور ایک لمبی فہرست سے. امام مالک کی شاگردی 20 سال تک اختیار کیے رکھی انہوں نے، اور ان پر جو ہے فقہ میں مہارت حاصل کی، اور بہت سارا علم ان سے لکھا. 300 جلدیں امام مالک سے انہوں نے نقل کی تھیں. امام مالک کے سے سن کر کے مسائل کو 300 جلدوں پر مشتمل کتاب انہوں نے لکھی تھی. امام مالک کے شاگردوں میں سب سے زیادہ حفظ کے اعتبار سے پختہ تھے، اور ان کی جو موطا کی روایت ہے وہ روایت صحیح ہے، وہ نسخہ صحیح مانا گیا ہے، اس کے اندر غلطیاں کم ہیں. اور یہ پہلے شخص ہیں جو موطا کو مصر تک لے کر گئے، مصر میں موطا کو متعارف کروایا. فقہ تھے، اور ان کی امامت پر اتفاق ہے. ان کا انتقال سن 191 ہجری میں ہوا. تہذیب الکمال وفیات الاعیان، یہ وفیات الاعیان یہ ایک نئی کتاب آپ کے سامنے آئی ہے جو ابن خلکان کی ہے، بہت مشہور کتاب. ٹھیک ہے مشائخ. اور سیر اعلام النبلاء تذکرۃ الحفاظ گزر چکا ہے. اس کے علاوہ ایک راوی ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے بارہا آ چکا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بھی ہیں یہ، اور محمد ابن الحسن الشیبانی. محمد ابن الحسن الشیبانی. جب صاحبین کہا جاتا ہے احناف کے ہاں تو اس میں ابو یوسف اور محمد مراد ہوتے ہیں، یہی محمد ہیں. یہ امام مالک کے بھی شاگرد تھے، اور امام مالک سے انہوں نے موطا کو روایت کیا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ ابو عبداللہ محمد ابن الحسن ابن فرقد الشیبانی الکوفی، صاحب ابی حنیفہ، اصلہ من دمشق. یہ امام ابو حنیفہ کے خاص الخاص شاگردوں میں سے ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے. ایک گاؤں تھا وہاں جس کا نام تھا حرستہ. ان کے والد ان کو لے کر عراق آئے. محمد کی ولادت کہاں پر ہوئی؟ واسط کے اندر، جو ایک شہر ہے، اور کوفہ کے اندر ان کی نشو و نما ہوئی. انہوں نے علم حاصل کیا ابو حنیفہ سے، اور انہی پر فقہ میں مہارت حاصل کی، اور انہی کی طرف منسوب کیے گئے. اور پھر فقہ کی تعلیم انہوں نے مکمل کی قاضی ابو یوسف یعقوب، قاضی ابو یوسف پہ، یعنی ابو یوسف جو مشہور ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور وغیرہ وغیرہ پہ. امام مالک کی شاگردی میں 3 سال رہے، اور موطا کو براہ راست امام مالک سے سنا. یہ علم کے سمندر تھے، فقہ میں بھی اور عربی زبان و ادب میں بھی. یہاں تک کہ شافعی نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ قرآن محمد بن حسن کی زبان میں اترا ہے. ہاں، ان کے فصیح و بلیغ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی تھی.
لیکن کیا نام ہے رائے کا غلبہ ان کے اوپر ہو گیا اور وہ فقیہ کے طور پر جانے گئے. ٹھیک ہے مشائخ, اور اس میں جو ہے ان کا بلند مقام حاصل ہوا. امام نسائی نے ان کے حفظ کے اعتبار سے ان کو کہا ہے کہ یہ معتبر نہیں تھے, اس میں تھوڑا سا قدغن لگایا انہوں نے. امام محمد بن حسن کا انتقال رئی کے اندر سن 189 ہجری میں ہوا. ان کا ترجمہ دیکھ لیں آپ, تاریخ خلیفہ, جرح و تعدیل, مجروحین وغیرہ وغیرہ سے لیا گیا ہے. یہ سب روات کی کتابیں ہیں یا پھر ترجمے کی کتابیں. اس کے علاوہ ایک راوی ہیں یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر, سب کا نام آپ کو پہلے لکھوا دیا گیا تھا. یہ بھی موطا کے روات میں سے ہیں, موطا ان کی روایت سے بھی نقل کیا گیا ہے بعد کے لوگوں تک. ان کا نام تھا ابو زکریا یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر القرشی المخزومی المصری. 155 ہجری میں ولادت ہوئی. بکر ابن مضر, حماد ابن زید وغیرہ وغیرہ ایک لمبی فہرست ہے, ان سے انہوں نے تلمذ حاصل کیا. امام مالک کی شاگردی میں رہے اور موطا کو کئی بار سنا, کئی بار, بلکہ ذکر کیا ہے کہ 17 مرتبہ انہوں نے امام مالک سے موطا کو مکمل سنا, اور یہ ثقہ بھی تھے, اور امام بخاری مسلم نے ان سے ان کو حجت مانا ہے. ان کا انتقال 231 ہجری میں ہوا. ان کا ترجمہ بھی کہاں سے لیا گیا ہے وہ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی, جو جن کی روایت عام طور پہ ہر جگہ متداول اور مشہور ہے. ان کا نام ہے ابو محمد یحییٰ ابن کثیر ابن وسلاس ابن شملال ابن منغایا اللیثی البربری المصمودی الاندلسی القرطبی. یہ اندلس کے رہنے والے تھے, یعنی قرطبہ کے. ٹھیک ہے, ان کی ولادت سن 125 ہجری میں ہوئی. زیاد ابن عبد الرحمن شبتون, یحییٰ ابن مضر, لیث ابن سعد, سفیان ابن عیینہ, اور ایک لمبی فہرست سے انہوں نے شرف تلمذ حاصل کیا. زیاد بن عبد الرحمن سے پہلے موطا حاصل کیا, جو شبتون کے نام سے معروف ہیں, جنہوں نے اندلس میں امام مالک کے مذہب کو داخل کیا. پھر یحییٰ براہ راست مدینہ کی طرف سفر کیا انہوں نے سن 179 ہجری میں, اور بغیر کسی واسطے کے موطا کو سنا, سوائے 3 ابواب کے. کتاب الاعتکاف, کیا نام ہے, باب خروج المعتکف الی العید, باب قضاء الاعتکاف, باب النکاح فی الاعتکاف. ان 3 بابوں کے علاوہ مکمل موطا انہوں نے امام مالک سے براہ راست سنا. یہ 3 باب جو ہے یہ کیا نام ہے, زیاد شبتون سے امام مالک سے روایت کیا, یعنی زیاد شبتون کے حوالے سے امام مالک سے نقل کیا. یعنی ان 3 ابواب کو براہ راست امام مالک سے نہیں سنا انہوں نے, باقی مکمل موطا انہوں نے امام مالک سے براہ راست سنا. ٹھیک ہے. ابن وہب کو لازم پکڑا, ابن القاسم کو, پھر حج کیا انہوں نے, پھر مدینہ لوٹے وغیرہ وغیرہ, تاکہ امام مالک سے مزید علم حاصل کریں. تو جب آخری مرتبہ لوٹے حج کر کے مدینہ, تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ مرض الموت میں مبتلا تھے, تو وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا, اور ان کے جنازے میں موجود رہے. پھر قرطبہ لوٹے, اور قابل حجت عالم تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی شہرت ہوئی, ان کے علم سے لوگوں نے استفادہ کیا. جب موطا مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس سے انہی کا نسخہ مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ, اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ, بہت قیمتی بات ہے, اور اس کو میں بتا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو. کہتے ہیں کہ جب مطلق موطا بولا جائے تو اس سے انہی کا نسخہ مراد ہوتا ہے. مشرق و مغرب میں ان کا روایت کردہ نسخہ ہی رائج ہو گیا, اس اعتبار سے کہ یہ آخری روایت ہے, اور یہ زیادہ چھان پھٹک کر اس کے اندر روایتوں کو جمع کیا گیا ہے. بہت محترم بشان یہ شخصیت تھی ان کی, اپنے ملک والوں کے امام تھے, اور لوگ ان کے اقتدا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن یہ حدیث کے مشہور علماء میں سے نہیں ہیں. حدیث کے باب میں یہ درمیانی درجے کے تھے. ان کا ترجمہ فلاں فلاں کتابوں سے لیا گیا ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اب تک جو ہم نے دیکھا وہ کیا دیکھا کہ امام مالک سے موطا روایت کرنے والے روات کون کون تھے, ان کا مختصر ترجمہ آپ کے سامنے کتاب کے اندر موجود ہے, اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے مشائخ. اب یہاں سے امام مالک رحمہ اللہ پر گفتگو شروع کر رہے ہیں.
امام مالک کا زمانہ کیسا تھا، ان کی ولادت کب ہوئی، اور پھر ان کا ترجمہ کیا ہے، یہ یہاں پر تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کو آپ لوگ اپنے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں پڑھاؤں ہی، کیا خیال ہے؟ کچھ مطالعے کی بھی عادت ڈالیں آپ لوگ، حرفن ہر چیز پڑھایا جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور کتاب کافی مطول ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ وقت سے فائدہ اٹھا کر کے ہم آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی شیخ۔ خصائصہ العلمیہ، امام مالک کی علمی خصوصیات، یہ سب چیزیں جو ہے امام مالک کے بارے میں انہوں نے ذکر کی ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ مقوماتہ العلمیہ، المقومات الذاتیہ، بہت تفصیل کے ساتھ امام مالک پر انہوں نے گفتگو کی ہے۔ الجانب العقلی، امام مالک بطور محدث، دیکھ رہے ہیں یہاں سے امام مالک کی جو حدیثانہ مہارت ہے، حدیث کے اندر جو مہارت ہے، اس کے اعتبار سے ان پر گفتگو کیا ہے۔ امام مالک بطور راوی حدیث، الگ الگ ہیڈنگ قائم کیا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، کتاب آپ کے پاس موجود ہے، یہ سب چیزیں آپ لوگ اپنے سے بھی اگر پڑھ لیں تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ میں کیسے بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پڑھ لیجئے ایک نظر آپ لوگ اس کو، اور کہیں کوئی چیز واضح نہ ہو تو پھر میں تو ہوں ہی انشاءاللہ، جہاں پر جو چیز گنجلک ہوگی آپ کے لیے تو انشاءاللہ میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، لیکن حرفن پڑھاؤں یہ ذرا سا دشوار ہے۔ امام مالک بطور مصنف، حدیث اور فقہ میں ان کی جو کتابیں ہیں اس کے اعتبار سے ان کا درجہ بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اب یہاں سے امام مالک کا ترجمہ نقل کیا ہے، امام مالک ابن انس کون تھے؟ ٹھیک ہے مشائخ؟ ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے، یہاں کیا بتایا ہے، سعۃ حفظہ، شیوخہ، ان کے اساتذہ، مشہور اساتذہ۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توقیر و تعظیم ان کے ہاں تھی، اس کے بارے میں یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مدینہ نبویہ سے ان کی محبت کتنی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی مدینہ کو چھوڑا نہیں، مدینہ ہی کو لازم پکڑے رہے۔ امام مالک کا تعلق حکام کے ساتھ، یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا تعلق حکام کے ساتھ کیسا تھا، جبکہ آپ سن چکے ہیں کہ خلیفہ وقت جو تھا وہ خود امام مالک کو بلا کر کے اور ان سے مطالبہ کیا تھا موطا کو لکھنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری سلطنت اسلامیہ میں ان کا درجہ کسی اور کو حاصل نہیں تھا، اتنے بڑے امام تھے۔ تو ان کا حکمرانوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، اس پر ایک الگ ہیڈنگ قائم کر کے اس پر گفتگو کیا ہے۔ کیسے وہ حکمرانوں کو بھی جا کر کے ان کے سامنے نصیحت کیا کرتے تھے، حق بات کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ جانتے ہیں کہ افضل الجہاد کسے کہا گیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، تو سلطان چاہے جائر ہو، چاہے نہ جائر ہو، چاہے عادل ہو،
ان کے سامنے حق بات رکھنا یہ علماء سلف کا مزاج تھا. تو ان کا جو ان کے اندر جو صفت تھی خلفاء اور حکام کے سامنے کیسے بات و نصیحت کرتے تھے، اس پہلو پر یہاں پر گفتگو کی ہے. اپنی زندگی میں یہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے. ٹھیک ہے. الامام مالک فی محنہ. ٹھیک ہے مشائخ. امام احمد بن حنبل جس طرح سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے، امام مالک بھی ایسے ہی آزمائش میں مبتلا کیے گئے. ٹھیک ہے. تو ان کی آزمائش کا پورا بیان یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. کیسے 146 ہجری میں یا 47 ہجری میں ان پر آزمائش آئی اور کس طریقے سے پھر ان کو قید کیا گیا اور مسائل ان کے سامنے آئے. ٹھیک ہے. طلاق کے مسئلے کو لے کر. طیب، حکام کو جو انہوں نے خطوط لکھے تھے یا خطوط وغیرہ جو لکھتے تھے اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. فراست ایمانی ان کے اندر پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. فراست آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ صاحب ایمان اور امام جلیل القدر امام تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں فراست بخشی تھی. اور فراسہ کسے کہتے ہیں؟ قوت یعرف بها بواطن الامور. ایسی قوت، ایسی طاقت جس کے ذریعے سے معاملات کا باطنی پہلو انسان کی نگاہ میں آ جائے. اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. چنیدہ لوگوں کو اللہ رب العالمین اس طرح کی فراست دیتا ہے. سنتوں کے تعلق سے، سنتوں کی اتباع کے تعلق سے ان کی جو شہرت تھی، ہاں، اور بدعتوں سے نفرت ان کے اندر جو رچی بسی تھی، اس کا یہاں پر تفصیل سے ذکر کیا ہے. عبادت، امام مالک کی عبادت گزاری، اس کا ذکر یہاں پر تفصیل کے ساتھ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پوری تفصیل ہے، یعنی ان کی زندگی کے مختلف، ان کا ور و تقوی ذکر کیا ہے یہاں پر ہیڈنگ لگا کر کے. ان کے مشہور کلمات جو حکمت اور کیا نام ہے دانائی کی باتوں سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی بالکل چنیدہ کلام ان کا یہاں پر نقل کیا گیا ہے. ہاں، یہاں پھر الگ سے ذکر کیا ہے موقفهم من البدع والمبتدعہ. بدعتوں اور اہل بدعت کے تعلق سے ان کا کیا موقف تھا. بہت تفصیل کے ساتھ ان کا جو ہے ترجمہ نقل کیا ہے. موقفهم من الخوارج وفاتہ، یہاں آ گئے ان کی وفات پر. ٹھیک ہے. اتوار کے دن بیمار ہوئے، 22 دن تک بیمار رہے، اور اتوار کے دن ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کتنا، 10 ربیع الاول یا 14 ربیع الاول سن 179 ہجری. ٹھیک ہے. سنۃ 79 و 100 179 179 ہجری. ٹھیک ہے. اور انتقال کے وقت سحنون کی روایت کے مطابق ان کی عمر کتنی تھی؟ 87 سال. ان کا حلیہ کیسا تھا یہاں پر بیان کیا ہے. وہ لباس کیا پہنتے تھے یہ بھی بیان کیا ہے. ٹھیک ہے مشائخ. ان کی اولاد کہا کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹیاں تھیں، 1 بیٹی تھی. یحییٰ اور محمد نام کے بیٹے اور 1 بیٹی تھی، ان کا نام فاطمہ تھا. بعض نے ذکر کیا امام ابو عمر ابن عبد البر المالکی، جن کا اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ موطا کی 2 شرحیں انہوں نے لکھی ہیں مشہور. انہوں نے ذکر کیا کہ 4 لڑکے تھے، یحییٰ، محمد، حماد
ٹھیک ہے، اور ام البنین بیٹی، جبکہ اوپر کیا ذکر کیا کہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی، 3 ہی اولاد تھی، لیکن یہاں پر 4 بیٹے کہا ہے، پھر ام البنین کیوں کہا؟ یعنی 4 اولاد مانا مراد لیا ہوگا. ٹھیک ہے مشائخ. ہاں محمد سعید کچھ کہنا چاہتے ہو؟ سعید کچھ کہنا چاہ رہے ہو کیا؟ نہیں شاید. اچھا اچھا. امام مالک کی فقہی حیثیت جو ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. امام مالک کے فقہ کو بعد میں کیسے آگے بڑھایا گیا؟ امام مالک کے ہاں ایک چیز ہے موطا کے اندر، عمل اہل مدینہ کو وہ حجت مانتے ہیں، اس کے بارے میں ابن خلدون کا کلام. ٹھیک ہے، اس پر گفتگو اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ہو چکی ہے. امام مالک کی مؤلفات، ان کی تصنیفات. اب یہاں سے گفتگو انہوں نے شروع کی ہے موطا و مکانتہ فی الاسلام، موطا کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس پر گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے مشائخ، دیکھتے ہیں اگلے درس میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کتاب شروع کریں گے. موطا کو موطا کیوں کہا گیا؟ موطا کے اندر امام مالک کی مصطلحات کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے، چونکہ کتاب شروع کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے. روات کا بہت تفصیل سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. موطا کے نسخوں کا ذکر کیا ہے، وہ بھی ہمارے لیے بہت اہم نہیں ہے. موطا کے جو الگ الگ نسخے ہیں ان کا اختلاف یہاں پر اس کو ذکر کیا انہوں نے. ٹھیک ہے مشائخ. اس کی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے. لیکن یہ سب چیزیں بہت تفصیل کے ساتھ ہم اس میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ پھر اب کتاب شروع کرنا ضروری ہے. موطا کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو چیزیں جاننی تھیں وہ آپ لوگ جان چکے ہیں تقریباً. اختلافات کی نوعیت نسخوں میں اور اس میں کیا فروق ہیں، اس پر بہت تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، چونکہ سارے نسخوں کو جمع کیا ہے اس کے اندر. امام مالک کی موطا کی شروح، یہ اہم چیز ہے، اس کو انشاءاللہ دھیان دلائیے گا، اس کو پڑھیں گے تفصیل سے. امام مالک کے موطا کی شرح اور موطا کے اندر جو غریب کلمات ہیں ان کی شرح اس پر الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تفسیر و غریب الموطا، یعنی یہ موطا کی شرح نہیں ہے، موطا کے اندر جو مشکل الفاظ آئے ہیں ان کی تفسیر بیان کی گئی، ان کی شرح بیان کی گئی ہے. اس پر بھی الگ الگ کتابیں لکھی گئی ہیں. شروحات کے علاوہ رجال موطا پر کتابیں لکھی گئی ہیں. امام مالک